محمد ریان انصاری انڈیا سے. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, مگر اس لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہو گئی تھی, مگر اب اس لڑکی کا وہاں کسی وجہ سے فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ لڑکی پریشان رہتی ہے اور لڑکا کچھ زیادہ ہی دماغی مریض ہے. تو فیصلے کے بعد اس لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں. وہ لڑکی بھی الحمدللہ مجھے پسند کرتی ہے, نکاح کرنا چاہتی ہے. مفتی صاحب آپ اس بارے میں ہم دونوں کی رہنمائی فرمائیں. بھائی اگر وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے, عدت پوری ہو جاتی ہے, آپ کر لیں شادی. کس نے منع کیا بھائی صاحب؟ پرتگال سے کسی نے پوچھا, میں مسلمان ہوں, شادی شدہ ہوں, اپنی لائف میں خوش ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی, اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا. اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں, اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں, چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ کروں. شادی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق نہیں ہے. تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے, دین برحق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے لہذا آپ قبول کریں اسلام, تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں. باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے, تو مجھ پہ آزمائشیں بہت آئیں گی. تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے, بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے, مجھے کوئی بیوی تو بنائے. تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, اسلام لے آؤں گی. اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتی. تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں, اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں, آپ کو پتہ ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں رشتہ دار, جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھئی تم اسلام تو قبول کرو نا, کلمہ شہادت پڑھ لو, چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو, تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. جب سمجھو کہ بھئی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو, ظاہر کر دو. تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہوں گے. تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے, لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا, آپ نے ضائع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے, سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھ لیں, تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو ہدایت دے. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا. بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ایک آخری بات یہ کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے, صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے, یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہو, اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو, تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے, پھر نہیں کریں بھائی. پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے, اس کے کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے, تو اس لیے پھر بولیں بھائی تم مسلمان ہونا ہے ہو, نہیں ہونا ہے نہیں ہو, شادی میری مرضی کرنا ہوگا کروں گا, نہیں کرنی ہوگی نہیں کروں گا. عظیم صاحب انڈیا سے, کیا میں اپنے غیر مسلم دوست کو ان کی تہوار کی مبارکباد دے سکتا ہوں یا نہیں؟ غیر مسلموں کی جو تہوار ہوتے ہیں نا, جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں, ان میں کسی طرح سے بھی شرکت جائز نہیں ہے, الا یہ کہ آپ کو کوئی خوف ہو خطرہ ہو, تو نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. بس ریزرو رہیں, نہ مبارکباد دیں نہ کوئی غلط جملہ کہیں کوئی زبان سے, کوئی جس سے اس کو تکلیف ہو. محمد انس پاکستان سے, اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی سید کو گالی دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. سید کو سید ہونے کی وجہ سے تھوڑی برا کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے. عبداللہ رحمان ملتان سے کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں, میری اہلیہ میرے نکاح میں ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی, وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت جب کرتے ہیں تو میرے جسم سے پانی نکلتا ہے جس کو مذی یا منی کہتے ہیں. میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے, جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں. نہیں جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, یہ ناپاک ہے. اچھا جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن مفتی صاحب اگر یہ خشک ہو جائے تو یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کپڑے پر کس جگہ لگا ہے, کیونکہ یہ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے, نشان نہیں چھوڑتی, تو کس جگہ کو دھوئیں. اگر نہ دھوئیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا نامناسب لگتا ہے اور ذہن میں خدشے کی وجہ سے نماز متاثر ہوتی ہے. لمبی ڈیوٹی تقریباً 15 گھنٹے ہونے کی وجہ سے نماز کے ٹائم بار بار کپڑے تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں. مہربانی فرمائیں, اس وجہ سے کافی عرصے سے میری نماز قضا ہو رہی ہے اور مجھے آہستہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے. نماز قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, خوب سمجھ لیں. باقی یہ جس جگہ لگے تو اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں. اگر خشک ہو گئی یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو بھی اندازے سے, تو اس میں 100% یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کہاں لگی ہے. اندازہ لگائیں بھئی یہاں لگی ہوگی, دھو لیں, بس نماز پڑھ لیں, اس میں زیادہ ٹینشن میں نہ جائیں. اور یہ ناپاک ہے, میں نے کہیں نہیں کہا کہ پاک ہے. یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا حلال ہے؟ آپ نے ایک بیان میں کرپٹو کرنسی کو متشابہات پر شمار کیا اور اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا.
لیکن پھر بھی کیا جب تک یہ متشابہات میں سے ہے تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں. اگر میں اس سے کوئی پیسے کماؤں اور کسی حلال بزنس میں انویسٹ کروں اور مستقبل میں کرپٹو کرنسی کے حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو کیا میرا بزنس حرام ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے تو منع کر رہے ہیں. مستقبل میں حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو پھر کیا کہو گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں نا وہ بہت ہی اختلاف ہے ان میں، اس لیے علماء کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں. جو اس کے سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے ہم نے جب آرا لیے ہیں تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کرنے میں ان کی آرا بہت زیادہ مختلف ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے یا حلال ہے، فتویٰ نہیں دے رہے ہم اس بارے میں، اور اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آج ہم حلال کہہ دیں لوگ شروع کر دیں، کل ہم کہہ دیں حرام ہے تو ایک بیڑا غرق ہو جائے گا. آج ہم کہہ دیں حرام ہے اور لوگ بچے، کل ہم کہہ دیں حلال ہے تو لوگ کو کہیں گے لو بھائی آج ہم کتنا پیسہ کما لیتے. تو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحلال ابین والحرام ابین، حلال حرام واضح، کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہات میں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. تو آپ دارالعلوم کورنگی رابطہ کریں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اسی طرح جامع الرشید میں بھی دیگر جو سینئر علماء ہیں. ابھی تک کوئی مضبوط رائے نہیں ہے. کچھ جونیئر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن ان کی رائے پر سینئر علماء کو اطمینان نہیں ہے، تو اس لیے خاموشی اختیار کی گئی ہے. اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے ایوائڈ کریں، اور اگر کسی کو کسی مفتی کی رائے پر اعتماد ہے تو اس کے فتوے پر وہ عمل کر سکتا ہے. کویت سے کسی نے پوچھا میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو تو خدا مجھ سے وہ چھین لیتا ہے، پتہ نہیں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف خدا سے محبت کریں. اللہ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، اللہ سے محبت کرو. تو ایک دفعہ اللہ سے دل لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ سے دور نہیں ہوگا اور خوب آپ کی زندگی میں لطف اور مزہ پیدا ہو جائے گا. محمد حسنین ملتان سے، کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل، اب یہ بار بار ایک ہی سوال پوچھا ہے بھائی. ارسلان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، دل میں اگر گندے خیالات آ رہے ہوں مگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. رحیم سمالانی کوئٹہ سے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا، حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں، تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی جی. اقرا آصف اتر پردیش انڈیا سے، 2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک رات اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی. میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھی حال میں موت آئے، اس لیے میں نے اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن مجھے پچھلے 2 سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی. کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں. ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی. اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں. ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی ہوں. ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے سے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑے، وہ بیڑا ہی غرق کر دیں گے. کسی ڈاکٹر کو دکھائے، ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو اس سے رابطہ کریں. محمد USA سے، الحمدللہ میں بال بچوں والا آدمی ہوں. میری بیٹیوں کی دوستیں کہیں ملتی ہیں تو کوئی ہاتھ ملا لیتی ہے یا بیٹیوں کی طرح گلے لگ جاتی ہے، مجھے بہت معیوب لگتا ہے اور ایک دم سے جھجک اور کنفیوژن میں ہاتھ بھی ملا لیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ نامحرم ہے مگر میں کیسے بچوں؟ ہماری فیملی میں تعظیم کے لیے بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو میری بہو بھی عزت دینے کے لیے میرے ہاتھ چومتی ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. بہو کا سسر کے ہاتھ چومنا تو دور کی بات، ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے سسر سے اس زمانے میں. اور اسی طرح یہ جو بچیاں ہیں جو آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں، اگر یہ بالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں تو بھی جائز نہیں ہے. آپ ان کو محبت سے سمجھا دیں بیٹا پردہ کرنا چاہیے، ہاتھ نہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں بہو کے، اور یا کوئی بچیاں ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں ان کے، اس سے آگے نہ جائے. تو باقی اتنا نیک بننا اور اتنا کہ مجھے شرم آتی ہے ان کو منع کرتے ہوئے، بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گلے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، منع کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جہاں شرم ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے. بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، آپ کو فکر ہے تو ان کو محبت سے سمجھا دیں اور بولیں کہ یہ نہیں کہیں کہ مجھے فتنے کا خطرہ ہے یا مجھے فتنے کا خوف ہے. نہ بولے ہمارا بیٹا یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو بہو کو بھی بولتے ہیں آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو، سر پہ بس ہاتھ رکھو. تو بس اتنا اس کو بتا دیں عزت کے ساتھ.